السلام۔ جو آپ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ نے پہاڑ سے کود جانے کا ارادہ فرمایا، یہ بات ایسے ہی ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے تو یہ گویا ایک نیا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بعض چیزیں، بعض اشیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھیں، مثلا یہ کہ مکہ مکرمہ میں پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نبوت ملنے سے بھی پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے میں انہیں جانتا ہوں۔ اسی طرح دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے وزن کیا تھا، اور وہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ان جیسا وزنی آدمی پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اس طرح کی چیزیں پیش آئی تھیں۔ اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اور وحی کے بعد تقریباً 2.5 یا 3 سال تک وحی نہیں آئی، اور وہ جو درمیان کا وقفہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پریشان ہوا، اور مجھے یہ ہوا کہ جبریل نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، تو میں نے چاہا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، اور پھر جبریل مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور میں غار میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ نہیں آتے تھے۔ یہ احادیث اور اس طرح کی اور روایات سے بعض ائمہ اہل السنہ نے یہ استدلال کیا ہے، اور معتزلہ تو ہیں ہی ہیں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر کا ارتکاب ممکن ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی معصومیت کی جہاں بحث آتی ہے وہاں پر یہ بحث آپ کو مل جائے گی، اور جو کلی طور پہ معصومیت کے قائل ہیں، مثلاً متاخرین میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں تحذیر الناس، حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ان کی باقی کتابیں ہیں عقیدے وغیرہ پہ، اور خاص طور پہ حضرت کی جو مراسلت خط و کتابت سر سید احمد خان صاحب مرحوم کے ساتھ ہوئی ہے وہ دیکھنی چاہیے۔ بہت دلچسپ اور مفید معلومات اس سے حاصل ہوتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے کلی طور پر معصوم ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت بسا اوقات اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ اجتہاد جب صواب پر نہیں ہوتا تو وہی آ جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائے اجتہادی سرزد ہو جائے، اس کی تو ساری امت قائل ہے، اور یہ بھی اسی میں سے۔ تو آپ نے جو تحریر فرمایا ہے یہ درست ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارکہ جنت کی مٹی سے ہیں، یہ بات کسی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملی۔
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم کے کیا کہنے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ 4-5 آدمی ایسے ہیں جن کی کتابوں کے مطالعے سے انسان کے علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کے علوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کتابیں آپ پڑھیں، جن کی فرض کیجئے تقریر آپ کو مل جائے، سن لیں آپ، تو وہ تقریر پھیلتی چلی جاتی ہے، معلومات کا سمندر ہوتا ہے، بہت علم جمع کر لیتے ہیں۔ شیخ کا یہی حال ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قیم کا یہی حال ہے، ابن کثیر تو خیر بہت ہی آگے ہیں، حدیث پہ حدیث لائے چلے جاتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا یا تو شیخ سے محبت کی وجہ سے یا ویسے خیال یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے، ان خوش قسمت افراد میں سے تھے جن پہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا تھا۔ کان فضل اللہ علیہ عظیما، شیخ میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی تھی، ان کے علم میں وسعت ہے، سمندروں کی طرح بہتا ہے، سنتے کسی کی نہیں، لکھے چلے جاتے ہیں، لکھے۔ اور بعض جگہ پہ شیخ کے علوم میں اتنی گہرائی ہے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ مثلا آپ ان کا فقرہ دیکھیں، منطق اور فلسفے کے بارے میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ منطق ایسا علم ہے جو کند ذہن آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ذہین آدمی کو اس کی ضرورت نہیں۔ ایسے بہت سے اچھے جملے شیخ لکھتے ہیں، اس سے ان کی گرفت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سیوطی ہیں، بیہقی ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ان کے علم کا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی معلومات اتنی نہیں ہوتی لیکن ڈیپتھ بہت ہوتی ہے، ایک ایک جملہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ شاید اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ رازی ہیں، ابن خلدون ہیں، اور ان سب کے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور متاخرین میں آپ دیکھیں تو عثمان قاسم نانوتوی، شبیر احمد عثمانی، قاری طیب صاحب، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، یہ 4-5 آدمی ایسے ہیں جن کے علوم میں بہت گہرائی ہے، آدمی بڑے غور سے پڑھے، پھر اس کا تجزیہ کرے تو پھر جا کر سمجھ میں آتی ہے کہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب، اور ان سے بھی بڑھ کے شاہ رفیع الدین صاحب، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ اس لیے ان کی علوم کی گہرائی میں کوئی شبہ نہیں، اور بعض ایسے ہیں جن میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں، علم کے سمندر کیا کہنے۔ اور کبھی کبھی وہ اپنے موڈ میں آئیں نا جب، اور وہ جب گہرائی کی باتیں کرتے ہیں تو پھر شیخ کی مجلس خالی ہو جاتی ہے، پھر آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ کیا رہا ہے۔ ان لوگوں کا ناطہ اللہ کی صفت علم سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا ناطہ اللہ کی صفت علم سے جڑ جائے وہ پھر موت تک نئی سے نئی بات کرتا ہی رہتا ہے، موت تک۔ جیسے زمزم ہے، جیسے ہندو دھرم کے مطابق گنگا ہے، اسی طرح نئے سے نیا علم پھر آتا رہتا ہے۔ تو اتنی تعریف اس لیے کی ہے کہ اب جو بات کہنی ہے نا، اس سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ان کی، لیکن ہمیں کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ملی کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اگرچہ لکھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت نے یہ بحث کی، لیکن کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں۔ اسلام میں تنگی نہیں، وسعت ہے، تو کیا 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا طریقے موجود ہیں سوائے شرعی حلالہ کے؟ اور وہ بھی ایک اتفاقی صورت ہے، بصورت دیگر کوئی طریقہ مؤثر نہیں، ایسے کیوں ہیں؟ 3 طلاق کا اس شرعی حلالہ سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو آپ جوڑتے ہیں تعلق، ہم تو نہیں جوڑتے۔ ہم تو جو بھی 3 طلاقیں دیتا ہے اسے کہتے ہیں بھیا طلاق ہو گئی، بس اب جو کیا ہے بھگتو۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، ایک تو صاف سیدھی صورت جدائی کی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر بچوں کا مفاد ہے، اپنی عزت کا خیال ہے،
اور 100% یقین ہو کہ وہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ایک گھر میں چھت تلے رہتے رہیں؟ کس نے روکا ہے؟ بس خاموشی سے زندگی بسر کرے۔ اور تیسری صورت بھی ہے، لیکن تیسری صورت بہت مشکل ہے، فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات چلی آتی ہے کہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، بتا دیتے تھے۔ فتویٰ ایک الگ چیز ہے، وہ قانونی صورت ہے نا، قانون کی ایک شک ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مجلس میں کسی نے گالی دی، اسے بہت غصہ آیا تھا حضرت کے کسی فیصلے پہ، تو اسے گالی دی اور اٹھا۔ تو کسی نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت اسے پکڑیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے کچھ سزا دیں، تو ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی تھی، اگر انہیں گالی دی جاتی تو اس پہ سزا ہوتی تھی، میں تو عام امت کی طرح ایک آدمی ہوں، میں نہیں کہتا۔ وہ جب باہر گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہ شمالی کی، اس کی ٹھکائی کی تھوڑی سی، اور فرمایا اس پہ سزا دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی مجلس، خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، سارے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ، تمہیں شرم نہیں آتی، تمیز نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا بہت بدتمیز ہو، اس بدتمیزی پہ تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں تعدیب۔ ایک ہے حد قطعی طور پہ، ایک ہے تعزیر قاضی کی یا امیر المومنین کی رائے پہ، ایک ہے تعدیب۔ تعدیب سب سے ہلکی ہے، یعنی ادب سکھانا، جیسے کوئی بچے کو چپت لگا دے، ڈانٹ دے، یہ سب تعدیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تعدیب کرتے تھے، تعزیر بھی جاری فرماتے تھے، وہ تو تھا ہی تھا، لیکن تعدیب بہت کرتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے یہ کام ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، تو اس کی تعدیب ہوئی، لیکن قانون نہیں بنا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانون کے دائرے سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ہم انہیں ناجائز چاہے کہیں اور وہ جائز ہوتی ہیں، اور ہم انہیں چاہے جائز کہیں وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور وہ آ کے قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایک ہی دی تھی اور 2 مزید پختہ کرنے کے لیے دی تھی۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ایک ہی دی، تم جانو اللہ جانے۔ اب اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے تعلقات ساری طرح کے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے قیامت میں معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اللہ اسے پکڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، لیکن ہم اسے قانون کا دائرہ دے دیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پہلے 2 سال خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 3 طلاقوں کو ایک ہی کہتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب لوگوں پر سچائی غالب ہوتی تھی، اب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرے سامنے آ کے دیتے 3 ہیں اور آ کے جب مشکل پیش آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے 1 دی، تو اس لیے میں لوگوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ تو اب کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ البتہ تیسری صورت یہ رہ گئی شرعی حلال، اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ قرآن نے اسے، آپ کھولیں قرآن کو، پڑھیں خود، افسوس یہ ہے کہ آپ پڑھتے بھی تو نہیں نا۔ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن نے تو صرف ایک صورت مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، فرض کیجئے اب وہ چاہتا ہے کہ اس بیوی سے تعلق رکھے، نکاح دوبارہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے اس انتہا پر پہنچ گئے، گھر اجاڑ لیا، برباد کر دیا، کچھ رہنے نہیں دیا، اب تمہیں ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اس کی جان چھوڑو، وہ جائے دوسری جگہ شادی کرے، اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب تم اسے بسا سکتے ہو۔ قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، قرآن نے اسے 3 طلاق کے ساتھ کہاں جوڑ دیا کہ 3 طلاقیں دو، اور اس لیے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ 3 طلاقوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں، 3 طلاقیں ہوگی، اور 3 طلاقوں تک پہنچا کہاں سے ہے یہ نہیں دیکھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ تنگی نہیں اور وسعت ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ نشوزہ ہن، اگر اس میں نشز پایا جائے، وہ ناشزہ ہو جائے، ناشزہ وہ بیوی جو گھر چھوڑ کے چلی جائے بغیر کسی شرعی عذر کے،
اگر اس کے پاس شرعی عذر ہے وہ ناشزہ ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے عزوہن، انہیں سمجھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھانے کے بعد وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر الگ کر لو۔ وہ کمرے میں سوتی ہے، تم دالان میں سو جاؤ، وہ دوسرے کمرے میں، تم دوسرے کمرے میں۔ بہت بڑی سزا ہے یہ، دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی گزرا ہو نا اس سے اور 2-4 راتیں رہنا پڑ جائے تو بہت سے عوامل ہیں جو اسے مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ۔ قوت، طاقت، اگر وہ مرد ہے نا کتنے دن الگ رہ لے گا؟ اس کی اپنی اندر کی قوت اسے مجبور کرے گی کہ کیا اب منہ کالا کرنا ہے، جھک مارو اب جاؤ۔ بہت سے عوامل پیش آ جاتے ہیں۔ بیوی اگر شرفا میں سے ہو تو وہ کہاں برداشت کرتی ہے؟ تیسرے درجے کی اللہ نے بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ہلکی سی ضرب لگاؤ۔ اس پہ بہت چیختے ہیں یہ جتنے سوسائٹی والے ہیں نا، بہت چیختے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے اگر کہا ہے اور واقعی کہا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو اب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ ایسے اسلام سے اب چمٹے ہوئے ہی کیوں ہیں؟ جائیے کوئی اور دین اپنا لیجئے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے سارے احکامات کو اپنی عقل کے تحت کر دیں، جو ان کی عقل میں آئے بس وہی فتویٰ ہونا چاہیے۔ اس آیت کی سب سے اچھی تشریح ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں یہ ضرب اللہ نے کیا کہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اٹھائی اور آپ نے فرمایا مسواک سے ہلکی سی ایسے بس تنبیہ کے لیے مار، اور آپ نے فرمایا اس کی جسم کے پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور ایسے نہ ہو کہ تم اس طرح مارو کہ اس کی سہیلیاں اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ اور آپ نے فرمایا بدترین شوہر ہیں جو بیویوں کو پیٹتے ہیں اور رات کو پھر انہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گدھا کہا ہے، یعنی اتنے بے وقوف ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور اللہ نے کہا اگر وہ مان جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بعد خواتین کے پہ زیادتی کی کوئی اور راہ تم تلاش کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ قرآن کہتا ہے اس پہ بھی بات نہیں بنتی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کیوں طلاق کی طرف جاتے ہو؟ ایک آدمی عورت کی طرف سے ایک مرد کے خاندان سے بیٹھے، اللہ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، اگر ان کی نیتیں درست ہیں نا، وہ طلاق کی غرض سے نہیں بیٹھے، تو اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، میں نے توفیق دوں گا، گھر بس جائے۔ چوتھی صورت آ گئی، اس پہ بھی نہیں ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ چلی جائے اور اپنے حقوق کے لیے دعویٰ کرے اور قاضی اس کے حقوق کی بحالی کا حکم دے اور شوہر کی کو یا جس کی بھی زیادتی ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ چھٹی صورت میں جا کر پہلی طلاق آتی ہے کہ صرف ایک طلاق دے، سنت اور یہ سب چیزیں یہی ہیں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہوا کہ 3 طلاقیں بے وقت، ایک طلاق دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی تھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو۔ ایک طلاق کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ میں خون کون سا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون تھا۔ ان کے مزاج میں بھی ایسی باتیں تھیں۔ وہی آ گئی، جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے مجھ سے کہا انہا صوامۃ قوامۃ، آپ اپنی بیوی سے رجوع کریں کہ آپ نے کیا ایک طلاق دے دیا، آپ کو پتہ نہیں وہ دن بھر گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں اللہ کے لیے روزے رکھتی ہے، اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، قوامہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، آپ رجوع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لیا، بس اتنا ہی ہے طلاق کا معاملہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جی نہیں بھرا، اگلے مہینے ایک طلاق اور دے دے، بس ختم۔ یہاں تک سنت کے مطابق ایسے ہی چیز ہے۔ 9ویں درجے پہ آ کے 3 طلاقیں آتی ہیں، اور جو 3 طلاقیں دیتا ہے
وہ شخص قابل تعزیر جرم کرتا ہے۔ آپ کے ہاں قانون ہے نہیں، آپ کہتے ہیں 3 طلاقیں دے دی، مفتی نے فتویٰ دے دیا الگ الگ ہو جاؤ جی، کیا کریں یہ وہ۔ آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے قابل تعزیر آپ قرار دیں، اسمبلی میں بل پیش ہو اور کہیں اگر 3 طلاقیں دینا ثابت ہو گیا تو 10 سال قید دے دیں گے، چھٹی ہوئی، 2-4 کو ہو جائے نا قید تو پھر پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ یہ کہا کس نے ہے تمہیں 3 طلاقوں پہ آنے کو؟ 1 طلاق بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا امت کو، 3 طلاقیں قابل تعزیر جرم ہے۔ 1.5-2 سال محنت کر کے آپ کے جو اسلامی نظارتی کونسل کے پچھلے چیئرمین تھے معاشرانی صاحب کو 4-5 مسائل پہ ہم نے مجبور کیا۔ ایک طرح سے ہم نے کہا حضرت یہ قانون بنوا جائیں، کم سے کم سفارش ہی کر جائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے کہا 3 طلاق قابل تعزیر جرم ہے، مرد پر تعزیر جاری کی جائے۔ انہوں نے بنایا۔ کیوں 3 طلاقیں دیتے ہیں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ ہم مسلسل اصرار کرتے رہے، قانون ابھی بھی نہیں بنا، اور نہ یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ہم نے جب پہلی مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت جو بچے گرے پڑے مل جاتے ہیں نا، عورتیں چھوڑ جاتی ہیں، کوئی پھینک جاتی ہے، اس بچے کا حق اس کی ماں کی وراثت میں باقی ہے، اس وراثت تک اس بچے کو دی جائے اس کی وراثت، اگر ماں کا پتہ چل جائے۔ چھپی نہیں رہتی ہے ایسی چیزیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ماں کا پتہ چل جاتا ہے، وراثت دے۔ یہ آپ کی نظریاتی کونسل کا حال یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب یہ مسئلہ بیان کیا تو اچھل پڑے کہ ہیں وہ بچہ تو نسب ہی اس کا نہیں ہے، وہ بچہ تو ایسا ہے ایسا۔ ہم نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے یار؟ شریعت جب کہتی ہے اسے دیا جائے گا وراثت میں حق، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ماننے ہی کو تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہیں دکھایا۔ ہم نے کہا پڑھیں نا تو پھر پتہ چلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو پیش کیا اور کہا حضرت یہ میں اٹھا لایا ہوں، نماز کے لیے آ رہا تھا اور کوڑے کے ڈھیر پہ میں نے دیکھا کوئی پھینک کے چلی گئی تھی اسے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری اپنی اولاد ہے اور زیادہ ہو گئی ہے، تو اب تم چاہتے ہو میں اس کے لیے بھی وظیفہ جاری کر دوں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ جو اٹھا کے لائے تھے وہ سمجھ نہیں سکے، وہ سیدھے تھے، تو کسی اور نے کہا، اس کا حضرت میں بھی گلی میں آ رہا تھا، یہ سچ کہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 جملے، ایک جملہ فرمایا بس، فرمایا اس کی پرورش کرو، تربیت کرو، اور زندگی میں جتنا یہ نفع دے وہ تمہارا ہے، اور جو نقصان کرے وہ اسٹیٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے۔ اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ لکھنے والے آئے اور ان کا امیر المومنین کس کا نام لکھیں؟ یہ کس کا بیٹا؟ فرمایا میرا نام لکھو، میرا بیٹا۔ یہ اسلام ہی ہے۔ ایسا بچہ کہیں مل جائے تو ہم پالنے کو اسے تیار نہیں ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے نے ہمیں بتایا کہ اسٹیٹ کا بیٹا ہے، اسٹیٹ کا نام لکھا جائے گا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یا پھر اس طرح کرو جو اٹھا کے لایا ان کا میں نہیں لکھواتا، فرمایا میرا نام لکھ۔ اس میں وراثت کا اس کا حق باقی ہے ماں کی طرف۔ اگر ماں کا پتہ چل جائے تو جب بھی تقسیم ہوگی وراثت کی، یہ اس ماں کا بیٹا ہے، باقی بہن بھائی جو اصل نسب سے ہیں، باپ کی طرف سے چاہے حصہ نہ ملے، بیٹی کی ماں کی طرف سے حصہ ملے گا۔ کتنے ہی قوانین آپ کے ہاں ایسے ہیں جو شرعن ہیں ہی نہیں۔ ایک اور قانون ہم نے بہت کہا کہ بنا دیں، کون بناتا ہے؟ ہم نے کہا یہ قانون میں طے کریں کہ جس آدمی نے اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو جائیداد دے دی، گفٹ کر دیا، سونا دے دیا، کوئی بھی قیمتی چیز دے دی، تو اگر وہ تعلقات مشتبہ نوعیت کے ہیں تو یہ اصل میں پراپرٹی اس کی اولاد کی ہے۔ سیٹھ ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، نواب ہیں، لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے، دبئی چلے گئے، دبئی سے رحیم یار خان آ گئے، عیاشی ہے نا، تو جس سے خوش ہوئے اسے کہا لے لو، یہ کوٹھی تمہاری ہے، یہ لو ڈائمنڈ سیٹ تمہارا ہے۔ پتہ چل جائے
اور جب وہ مرے گا یہ انڈسٹریلسٹ اور یہ بڑا آدمی، اور اس کی اولاد کہے کہ یہ کوٹھی ہمارے باپ کی تھی E7 میں، اور والد نے محض اپنی عیاشی میں فلاں عورت کو دے دی تھی، اس عورت کو بے دخل کیا جائے گا اور یہ اصل پراپرٹی اولاد کی طرف لوٹائی جائے گی، وراثت کی تقسیم ہوگی۔ ہم نے بہت کہا انہیں کہ یہ کریں، آپ یہ قانون بنائیں، کوئی نہیں سنتا۔ تو اس لیے آپ اس پہ کیوں دیکھتے ہیں کہ 3 طلاق؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ قابل تعزیر ہے، مردوں کو سزا ہونی چاہیے نا، 2 4 5 10 کو سزا ہو جائے تو بات ختم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ کیوں نہیں؟ تو اور کتنے طریقے، کیا طریقہ رکھا جائے؟ شریعت کہتی ہے بس چھوڑو، آپ 3 طلاقیں دے دی، ختم ہو گئی۔ کفیز تہان کے متعلق یقیناً آپ نے پوچھا تھا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بات کریں اس پہ۔ 2 مسئلے تھے، ایک یہ تھا، ایک اور بھی تھا۔ دیار غیر میں انتقال کر جانے والے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں جو مرے وہیں اس کی تدفین ہو جائے، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک قبر پہ کھڑے تھے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش اس کا انتقال مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں اور ہوتا۔ حالانکہ مدینہ منورہ کی موت پہ متعدد احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے آ کے میرے شہر میں مرے، اور تم میں سے جو میرے شہر میں مرے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہمارے شہر میں دفن ہوگا قیامت میں جب میں اٹھوں گا تو میں اسے اپنے ساتھ وغیرہ وغیرہ، بہت سی احادیث ہیں اس میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے بہتر موت کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر کی موت۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو آدمی سفر میں مرتا ہے نا، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کیسی بے بسی کی حالت میں گیا، اپنے خاندان سے دور اور اپنے گھر سے دور اور اپنے رشتہ داروں سے دور، اور جس جگہ یہ پیدا ہوا تھا یا اس کا گھر ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پیمائش کرو اور اتنی زمین اسے جنت میں الاٹ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی چیز بیان کی ہے سفر میں موت کے لیے، اس لیے مسافر آدمی جہاں اس کا انتقال ہو جائے وہیں تدفین کر دی جائے۔ دیار غیر میں بھی ایسے ہی ہے، بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے شہر کی حدود میں جہاں بھی کوئی قبرستان ہے وہاں دفن کر دیا جائے۔ بعض حضرات نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسافت شرعی یعنی 80 کلومیٹر سے پہلے کسی بھی قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو میتوں کو لانے کے طریقے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل میت کو نہیں لانا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے آخر اتنے پیسے برباد کرنے کا، خراب کرنے کا؟ اس پیسے کو کسی بچے کی تعلیم میں دے دو یار۔ شہر میں 20 بچیاں جن کے پاس جہیز نہیں وہ دے دو، اپنے محلے کی گلی پکی کرا دو۔ پانی اب تک یہ آ رہا ہے، آگے موسم سارا، اور پچھلا جو خشک سالی کا موسم گزرا ہے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کنویں کھدوائیے، آپ رات کو کسی وقت نکل جائیے اور جا کر دیکھیے کتنے ہی لوگ اسٹیشن پہ اور کتنے ہی لوگ تھڑوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، انہیں بستر دے دو یار، تکیہ دے دو لے جا کے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے یہاں کام آئیں گی۔ یہ میت کو لندن سے اور امریکہ سے اور میت پہنچ رہی، اس کا فائدہ آخر کیا ہے؟ نہ شریعت، گناہ گار بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی برباد ہوا، گناہ بے لذت۔ میت کو دیر تک رکھنے کے لیے کیمیائی اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے، ان اجزاء میں الکوہل بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے بھیا یہ مسئلہ ہم بیان کر دیتے ہیں لیکن آپ اور مفتیوں سے پوچھ لیجئے گا، بہت نازک بات ہے۔ اول تو میت کو دیر تک رکھنا ہی نہیں چاہیے، 6-8 گھنٹے کافی ہیں بس۔ انتقال ہوا اور قبر کی کھدائی کی گئی اور تدفین ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو تدفین میں، اگر وہ نیک ہے تو تم سے زیادہ اچھے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر وہ برا ہے تو تمہاری جان چھٹ جائے۔ اس لیے شریعت نے ہر حال میں حکم دیا ہے میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، میت کو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ وقت گزر گئے اور وہ جاہلانہ ایک رسم تھی
جاہلیت کی یہ رسم 200 سال تک تقریباً مسلمانوں میں جاری رہی ہے کہ جس گھر میں اس نے زندگی گزاری ہے ایک آخری رات یہ ضرور بسر کرے. تو انتقال ہو جاتا تھا، اگلے دن جا کے تدفین کرتے تھے. ان کے نزدیک ایک رات اس کا گھر میں رہنا ضروری تھا. اللہ کا شکر ہے اب ایسے نہیں ہوتا. اب لوگ عام طور پہ تدفین صبح ہو گیا، انتقال تو شام تک کر ہی دیتے ہیں. وہ رات والی رسم اب ختم ہوئی. 200 سال تو اس جہالت میں ہم لوگ رہے. اصل حکم یہ ہے، رہ گیا اس میت کو پریزرو کرنا اور اس میں الکوہل استعمال کرنا. تو دیکھنا چاہیے الکوہل ہے کون سا. اگر الکوہل وہ بنیادی طور پہ ان 4 شرابوں میں سے ہے جو 4 بنیادی شرابیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا. اور ایسی الکوہل بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ ووڈکا اور وسکی اور ان میں یہ الکوہل استعمال نہیں ہوتی. اور ایک ہے سنتھیٹک الکوہل. سنتھیٹک الکوہل جو ہے پینا اس کا بھی حرام ہے، لیکن خارجی استعمال حنفی فقہا کے نزدیک اس کا جائز. مثلاً زخم کو دھونا، مثلاً جلد کی کوئی بیماری ہے اس پہ اس کا استعمال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اور خالد رضی اللہ عنہ بہت شدید زخمی ہو گئے تھے ایک جنگ میں، اتنے زیادہ کہ غالباً ان کی کمر کا جو گوشت تھا وہ لٹک گیا. تو انہوں نے بلایا طباء کو، انہوں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے، گوشت نیچے کی طرف لٹک گیا ہے اور جب وہ کھنچ لگتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے. تو انہوں نے کینچیوں سے اسے کاٹ دیا. پھر انہوں نے کہا حضرت اس کا علاج یہ ہے زخم کے بھرنے کا اور جلدی ٹھیک ہونے کا کہ ہم شراب سے اسے دھوئیں گے. تو وہ شراب سے دھویا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ شکایت کسی نے جا کے کی مدینہ منورہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، خالد رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے. ان صاحب کو شراب سے ظاہر ہے شدید نفرت تھی، تو انہوں نے اس بنا پہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خاموشی کا کہ یہ شریعت نے اسے الکوہل جو خمر میں نہ آتی ہو اس کے علاوہ جو الکوہل سنتھیٹک جو بنتی ہے اس کا خارج میں استعمال ہمارے فقہا جائز دکھتے ہیں. اس لیے اگر میت کو پریزرو کیا جائے ظاہر میں اور اس کے داخل کا کوئی عمل نہ ہو اس میں تو پھر یہ اصولاً جائز ہونی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے مفتیوں سے پوچھیں. اب بھئی جہاز میں نماز کے احکامات بدل گئے. اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی، لوگ نماز پڑھ لیتے تھے. سعودی ایئر ویز میں ہے کہ وہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سعودیز نے اپنے پلین میں اس کی جگہ الگ کر دی ہے. ادروائز جب نماز پڑھے گا تو لوگ پھر اسے دیکھیں گے بھی اور پھر جو بھی ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اس لیے اب جس طرح بھی ہو نماز پڑھ لینی چاہیے. جہاز میں نماز اور ٹرین میں نماز یہ خود ہمارے اچھے بڑے گہرے علم کے لوگ جو تھے ان میں اختلاف رہا. ایک بر صغیر کے علماء میں گروہ ایسا رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ٹرین میں نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نماز کے لیے زمین شرط ہے اور ٹرین مسلسل حرکت میں رہتی ہے، اگر وہ رکی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی. اور اس پہ بڑی اچھی بحث اپنے علم کے اعتبار سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں کی ہے. حضرت نے جیسے بھی لکھا ہے لیکن بہرحال ان کے علم پہ حرف نہیں رکھا جا سکتا، انہوں نے اپنے طور پہ دلائل دیے. دوسرا علماء کا گروہ جو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرین والے ہیں یہی کہتے ہیں پلین میں بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا گروہ علماء کا جو رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹرین میں بھی ہو سکتی ہے اور پلین میں بھی ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے دونوں میں کیونکہ قیام فرض ہے. تیسرے علماء اس قسم کے تھے جنہوں نے کہا جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھ لینی چاہیے، چاہے جہاز کھڑا ہو چاہے ٹرین کھڑی ہو چلتی ہو، قیام ہو سکے نہ ہو سکے. لیکن یہ فتویٰ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایک طرح کی گنجائش آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے رعایت کر کے دیا ہے. اب ہمارے دور میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اگر کھڑے ہوں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، لوگوں کو شک ہوگا، خاص طور پہ جو یورپین ایئر لائنز ہیں اس میں پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آدمی جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھے.
ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کیوں پھنساتے ہو یار؟ دو چار چیزیں جو حرام رہ گئی ہیں انہیں بھی اب جائز قرار دیں۔ 30-40 سال میں ہو جائیں گی، 30-40 سال بعد یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے بھیا کہ انشورنس کا اصل تصور اسلام میں ہے، ایسے نہیں ہے کہ انشورنس اسلام میں نہیں تھی۔ آپ قدیم زمانے میں چلے جائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی بعض چیزیں مل جائیں گی، اور خاص طور پہ اسپین کے جو فقہا ہیں نا، جہاں بڑے بڑے سمندروں میں جہاز چلتے تھے اور بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے، ان کے یہاں انشورنس تھی، مالکی فقہا کے یہاں۔ ہیلتھ کی انشورنس بھی جائز ہو سکتی ہے، لائف انشورنس بھی جائز ہو سکتی ہے، لیکن آپ جتنے مرضی ڈول اس کنویں سے نکالتے رہیے، جب تک کتا اندر پڑا ہوا ہے نا، کنویں کا پانی پاک نہیں ہوتا۔ جب تک یہ سود پہ مبنی نظام چلتا رہے گا تب تک کیسے انشورنس کو جائز قرار دیں گے؟ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، سود کے نظام کو ہٹانا چاہیے۔ یہ سود کا نظام اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے اپنے زمانے کے سکے کی قدر میں کمی کر دی تھی۔ یہ ایسا تصور ہے جو اب تک ہمیں نہیں ملا کہ ان کے معاصرین میں جتنی حکومتیں تھیں کسی کو یہ بھی ہوتا ہو کہ روپیہ 12 آنے کا ہو جائے تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سکے بدل دیے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ انہوں نے کہا درہم اتنے چاندی کا بنتا تھا، اب اتنی چاندی کا بناؤ تاکہ اسٹیٹ میں کاروبار چل سکے۔ یہ عجیب بات تھی، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں پتہ چلا ہوگا، وگرنہ وہ ظاہر ہے خود کوئی معاشیات تھوڑے ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ہوا ہے ان کے زمانے میں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے اپنا معاہدہ کینسل کر کے نجران کے عیسائیوں کو کہا کہ چھوڑ جاؤ ہماری زمین، ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ عیسائیوں نے کہا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا سود کا کاروبار تم نے شروع کر دیا ہے، میں سود کا کاروبار اپنے ملک میں نہیں ہونے دوں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ عورتوں سے بھی تو تعلقات ہیں، شراب بھی تو ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں فرمائیں۔ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں شراب وغیرہ جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے عیسائیوں کے، میں اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن سود کا کام ایسا ہے کہ اگر ہماری مملکت میں چلے گا تو آہستہ آہستہ یہ پھیل جائے گا، اور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے ملک میں سود کو چلنے دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے جو ان عیسائیوں کے ساتھ وہیں اسی شہر میں پرورش پا رہے ہیں، یہ بچے میرے سود سیکھ جائیں گے، یہ سود کا کاروبار ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ملک میں اگر تمہارا حکمران سود کا کاروبار کرتا ہے صرف ایک شخص، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرے۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے نا، اس لیے یہ سود کا نظام ہے، اسے کیسے ختم کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور کافروں کے معاہدے ہیں اس وقت تک جب تک وہ سود کا کاروبار نہیں کرتے، اگر وہ سود کا کاروبار ہماری مملکت میں کریں گے میرا ان کا کوئی معاہدہ نہیں۔ اس لیے یہ سود کا جو نظام ہے نا، اسے نکالیں، اسے ختم کریں۔ سرحد میں بہت معمولی پیمانے پہ وزیر اعلیٰ خٹک نے یہ شروع کیا ہے کہ 50,000 روپے وہ غریب لوگوں کو قرض دے رہے ہیں بغیر سود کے۔ خدا کرے کہ یہ ایسے ہی کہیں سے بھی پھوٹے تو صحیح نا یہ پودا کہیں سے، کہ لوگ غیر سودی بینکاری کی طرف آئیں۔ جب آئیں گے تو ہیلتھ انشورنس بھی جائز ہو جائے گی اور پوری انشورنس بھی جائز ہو جائے گی۔ تکافل ٹھیک ہے، پاک قطر والے جو کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مشارکہ اور مضاربہ ہونی چاہیے۔ یہ مرابحہ اور باقی چیزیں جو ہے نا یہ ہیلے کے طور پہ تھیں، کیا کریں؟ یہ انگلش کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آیا میاں، یہ کیا لکھا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟
نام لکھنا چاہا اس میں الاسیرم واضح کر کے لکھ دیں اسیرم، الاسیرم صاد سے، اسیر مؤثر، کسی چیز کا اپنا اثر چھوڑنا، اپنا اثر جمانا۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے پاؤں کے نشان سے۔ اثر کہتے تھے پاؤں کے نشان کو۔ پاؤں جو ہوتا ہے ہر آدمی کا، وہ ایک اس کے ہاتھ کی بالشت اور 2 انگلی کے برابر ہوتا ہے، 2 یا 3 انگلی کے برابر ہوتا ہے۔ عرب پیمائش اس کی ایسے کرتے تھے، اور ہر آدمی کا قد اس کے پاؤں کے ماپ سے 7 سے 8 گنا ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں پیمائش کرتے تھے۔ تو اثر کی بحث جہاں آپ دیکھیں گے نا، اسیرم وہ، اگر اسے سین سے لیں گے تو وہ اسیرم بن جائے گا، اور فارسی میں اسیرم اور عربی میں اسیرم کا مطلب قیدی ہوا، چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، اور وہ مال کی محبت کے باوجود اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی دعوت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ قید میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید ہو کے آ گئے تھے بدر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب فجر میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شاید چچا کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں۔ تو ان کا جی، آپ نے فرمایا وہ رات کراہتے رہے ہیں اور میں ان کی آواز سنتا رہا، مگر اس کی وجہ سے میں سو نہیں پایا، تو پھر ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس لیے یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے جو بھی جرم کیا ہو، حنفی فقہا کے نزدیک انہیں کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ مثلا ایک آدمی نے شراب پی اور اس نے قرضے میں شراب لے لی، ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، کہ جس نے قرض دیا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ ثواب کا کام۔ یہ ہے وسعت شریعت کی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی اور اینڈ تک کوئی آدمی پہنچ جائے، لیکن شریعت نے بہرحال ان چیزوں میں وسعت رکھی۔